کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ بلکہ آپ عاجلہ کو پسند کرتے ہو۔ کلا کو حرف ردع کہتے ہیں اگر مخاطب کوئی بات کر چکا ہو یا اس کا کوئی خیال ہو اور اس کے خیال کی تردید مقصود ہو تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ تو مخاطب کی بات کی تردید کرنے کے بعد وہ بات کہی جاتی ہے جو حقیقت ہے۔ تو انسان کے اندر ایک چیز ہے عجلت، جلد بازی، اور عجلت کہتے ہیں کسی چیز کا وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش۔ کسی بھی چیز کا وقت سے پہلے حاصل کرنے کو عجلت کہا جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرے اور اس عمل کا اجر اور ثواب اور بدلہ اور مزدوری اگر دنیا میں ہی مانگے تو یہ ہو گیا عجلت۔ اسی جگہ مانگے، اسی وقت مانگے تو وہ ہو گئی عجلت۔ اور اگر نیک کام کا بدلہ، نیک کام کا اجر اور ثواب آخرت میں چاہیے تو وہ ہوگی آخرت، دیر سے۔ تو آخرت کے مقابلے میں عجلت اس دنیا کے لیے بولا جاتا ہے، عاجلہ جلدی اور آخرہ تاخیر سے۔ اگر عجلت کو دیکھا جائے، جلد بازی کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ کسی کام کو کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خوبی ہے انسان میں، اور کسی کام کو جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ انسان کو جلدی کرواتا ہے، جلد بازی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جلدی اور جلد بازی میں عام طور پر کام خراب ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت فرمائی کہ کام کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، ٹھہر کے آرام سے کرنا چاہیے۔ ایک قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قافلے کے سارے لوگ جلدی جلدی اپنے سواریوں سے اترے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ ان کے سردار آرام سے سواری سے اترے اور انہوں نے کپڑے بدلے اور اپنے آپ کو سنوارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں کا عمل اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار کی تعریف کی اور فرمایا کہ آپ کے اس کام کو اللہ نے بھی پسند کیا ہے، یعنی کسی کام کو ٹھہر کے آرام سے سکون کے ساتھ کرنا اور پورے اس کے لوازمات کا خیال کر کے کرنا، یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اللہ رب العزت جو ایک کن کے حکم سے پوری کائنات کو بنا سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں نے بھی اسے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو یہ آرام سے کرنا، کسی کام کو ٹھہر کے کرنا، سکون کے ساتھ کرنا، یہ بہت مفید چیز ہے۔ بہرحال اس پہ پھر کبھی بات کروں گا۔ قرآن مجید عام لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جلدی پسند ہے اور جلد بازی سے کام لیتے ہیں، فوراً چاہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے اس کا اجر مل جائے یا یہ کام اسی وقت ہو جائے، یا دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ عاجلہ کا معنی دنیا بھی ہے، دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ سورۃ الاعلی میں اللہ رب العزت فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ آپ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت سب سے زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں جو اجر ملے گا، دنیا میں جو مزدوری ملے گی، بدلہ ملے گا، وہ تو اسی مہینے میں ختم ہو سکتا ہے یا تھوڑے دنوں میں ختم ہو سکتا ہے، یا کم از کم موت کے ساتھ ہی آپ اس سے فائدہ اٹھانا ختم کر دیں گے، آپ کے فائدے کا نہیں رہے گا۔ لیکن آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ملے گا، تو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آپ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، عاجلہ کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کے اجر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آخرت کے اجر کی جہاں بات آتی ہے اس کام کی طرف نہیں بڑھتے، لپکتے، اس کا شوق نہیں رکھتے۔ تو تحبون، محبت جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، لگاؤ دنیا کے ساتھ ہے، اور محبت جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے، 3 وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو کسی سے محبت اس سے مزہ یا لذت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ایک اس سے محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، یا ایک محبت اس وجہ سے ہوتی ہے
کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے، آخرت میں خوبی ہے، آخرت میں فائدہ زیادہ ہے، اور ظاہری طور پر دنیا میں مزہ زیادہ ہے، لذت زیادہ ہے، تو آپ لذت کے کام کو ترجیح دے دیتے ہیں اور جو فائدے کا کام ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا جس کی شان یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی چیزیں پائیدار ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے کہ وہ زیادہ نہ ہونے والی زندگی ہے، یہ تو 50 60 70 سالہ زندگی ہے، لیکن چونکہ انسان عاجلہ کو پسند کرتا ہے تو وہ لذتوں کو، خواہشات کو جہاں سے پوری ہو رہی ہیں اس کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کی ایک خوبی یہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ، اور وہ بھی چہرے کا ذکر ہے، چہرہ تر و تازہ ہوگا۔ قرآن مجید میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی کہ اور کتنی خوبصورت انداز سے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، شاید کسی انسان کا کلام ہوتا تو وہ بالکل ایسے نہ بیان کر سکتا، ایسے بالکل نہیں کہہ سکتا۔ یوم تبیض وجوہ، وہ دن ہے جس دن چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، اور وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب اپنے کفر کی وجہ سے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو ہے وہ کئی جگہوں پر چہروں کے سیاہ اور سفید ہونے کا ذکر ہے، یا یہاں پہ چہروں کا تر و تازہ ہونے کا ذکر ہے۔ چہرہ تر و تازہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ خوش ہو، خوشی کے موقع پہ چہرہ کھل اٹھتا ہے، یعنی وہاں پہ مسل جو ہے، پورے چہرے کے مسلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے اور فریش لک ہوتی ہے، اور فور ہیڈ جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، جو پیشانی ہوتی ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے، پورے پیشانی کو چھوڑ کے باقی جو گال ہیں ان پر خون زیادہ چلنے لگتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، تر و تازہ، دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ خوش ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی خوبصورت منظر دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے۔ سبزہ دیکھا، بڑے بڑے درخت دیکھے، برف دیکھی، یا خوبصورت قسم کے پھول دیکھے، مختلف مناظر کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ کسی ایسی بات کو سن کر جو اس کے دل کو لگے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، جو آخرت کو پسند کرتے ہیں، یہ قیامت والے دن ان کے چہرے کھل اٹھیں گے اور خوش ہوں گے، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ یہ تر و تازہ ہیں، یہ سرسبز و شاداب ہیں، یہ اپنی جو حال ہے ان کا، جس حال میں یہ ہے، اس کو یہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اسی کے لیے انہوں نے دنیا میں مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں کی، لوگوں کا طنز برداشت کیا، اللہ کے لیے قربانیاں تھیں، اور جب کسی قربانی کا موقع آتا تو ان کے دل و دماغ میں یہ آخرت کی نعمتیں ہوتی، ان آخرت کی نعمتوں کو لے کر وہ بخوشی دنیا کی مصیبتوں کو جھیل جاتے، تکلیفوں کو جھیل جاتے تھے۔ اسی وجہ سے آج ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھا گیا ہے۔ الی ربها ناظرہ، یہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا قیامت کے دن انسان اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید میں یہ واضح طور پر ہے کہ کافر اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے، تو مسلمانوں کے لیے اشاروں سے ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں گے، جیسے یہاں پہ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ المطففین میں بھی ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو اگر کافر نہیں دیکھ سکیں گے اور مسلمان بھی نہ دیکھ سکیں تو پھر تو فرق نہیں ہوا نا کافر اور مسلمان کے درمیان۔ تو اس لیے زیادہ تر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ قیامت کے دن انسان یا مسلمان اللہ رب العزت کو دیکھ پائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے جمعہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنے چہرے کی زیارت کروائیں گے۔ لیکن وہ چونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت جہت سے پاک ہے، اللہ رب العزت شکل و صورت سے پاک ہے،
تو جو دنیا میں ہم الفاظ کہتے ہیں کہ دنیا میں جیسے ہم سمجھتے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العزت نہیں ہے. ہم مخلوق کو سمجھ سکتے ہیں، مخلوق کے لیے الفاظ ہیں ہمارے پاس، خالق کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ووکیبلری نہیں ہے. اس لیے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا نظارہ ہوگا، یہ ہم اس کو یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اور جنت کے بارے میں تو ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ ایسی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں اور کسی کے دل و دماغ میں آئی نہیں. تو ایسی جگہ کے بارے میں الفاظ نہیں ہمارے پاس. ورنہ اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو ایسے تم اپنے رب کے چہرے کو دیکھ پاؤ گے. یا جیسے آپ سورج کو دیکھ سکتے ہو جب اس کے ارد گرد بادل نہ بھی ہوں تب بھی دیکھ سکتے ہو، ایسے تم اپنے رب کو دیکھ پاؤ گے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں.